السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جو پچھلی دفعہ ہم نے احادیث پڑھی تھیں وہ ریوائز کریں گے۔ جی، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم کرے گا، لہٰذا تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔ دراصل رحم صلہ رحمی رحمان کی شاخ ہے۔ جس نے اس کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا، اور جس نے اس کو کاٹا اللہ اس کو کاٹ دے گا۔ جی، اور کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار اپنے قبضہ میں لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میں نے ایک حکم پایا، اس میں یہ تھا، جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلح رحمی کر، جو تیرے ساتھ برا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور حق بات کہے اگرچہ وہ تیری ذات کے خلاف ہی۔ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، حضرت ابو رداد دیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آئے۔ ابو رداد نے کہا توجہ ذرا پلیز، آپ لوگ ذرا تھوڑی دیر۔ اچھا، ابو رداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر اور سب سے بڑھ کر تعلق قائم کرنے والے ہیں۔ اے ابو محمد، تمہیں کیا جانا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اللہ بھی ہوں اور رحمان بھی ہوں۔ میں نے رحم یعنی قرابت داری کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام سے اس کا اشتقاق کیا ہے۔ جس نے اس کو ملایا اس کو میں ملاؤں گا، اور جس نے اس کو کاٹا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ الصحیح منصوب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 2379 پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے جن احکام کی پیروی کی جاتی ہے ان میں صلہ رحمی سے جلدی کسی چیز کا ثواب نہیں ملتا، اور ظلم اور قطع رحمی کی یہ نسبت کوئی جرم ایسا نہیں کہ جس کی سزا جلدی دی جاتی ہے، اور جھوٹی قسم تو علاقوں کو ویران کر دیتی۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رشتہ دار اپنے قرابت دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، لیکن وہ کنجوسی کرتا ہے اور نہیں دیتا، تو ایسے آدمی کے لیے روزے قیامت جہنم سے صاف نکالا جائے گا، جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، اور جیسے شجاع کہتے ہوں گے ایسے آدمی کا توق قرار دیا جائے گا۔ اسی طور سے میں یہ پوچھ رہی ہوں، شجاع نام لوگ رکھتے ہیں تو کیا یہ سانپ ہے، اس کا معنی یہ آتا ہے کہ کیا مطلب کہ کیا ہے شجاع نام بھی کیا ہے؟ بہادری میں شجاع تو بہادری کی کہتے ہیں، لیکن اس کو شجاع کہا جائے گا اس وقت پہ اس سانپ کا نام شجاع ہوگا۔ تو پھر وہی نا کہ نام بھی لگ رکھے جاتا ہے نا، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، وہ خراب چیز تو نہیں ہے نا، وہ تو اس کے گناہوں کی وہ ہے نا، ایک طرح سے سزا ہے نا۔ جی، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رشتہ دار اپنے قرابت دار کے پاس جا کر ایسی ذات چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ کنجوسی کرتا ہے اور وہ نہیں دیتا، تو ایسے پڑھ لی تھی آج اگلی پڑھ لیں، اس سے اگلی والی پڑھ لیں نا، 23883۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو آدمی اسلام میں داخل ہوں اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لیں تو ان میں سے ایک یعنی ظلم کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہاں تک کہ قطع تعلقی سے باز آ جائے۔ اب آخری حدیث ہے 2384 پڑھ لیں۔ یہ پڑھنی ہے۔ حضرت سویب بن عامر انصاری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صلہ رحمی کو تر و تازہ رکھو، سلام سے ہو اور اگرچہ سلام سے ہو۔ وہ بھی روایت تو ہو جاتی یہ تو ہو گئی ہے نا، وہ بھی روایت ہو جاتی ہے۔ آگے پڑھوں؟ یہ والی حدیث پڑھ، کوئی اور پڑھ لے نا جس نے نہیں پڑھی ابھی تک۔ جی دیکھتی پڑھنی، با محاورہ ترجمہ پڑھنا۔ ایک سیکنڈ وہ پڑھیں۔ ابو خراش سلمی سے روایت ہے۔ حضرت ابو خراش سلمی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے
1 साल तक अपने भाई से ताल्लुक कभी रखा और इसको छोड़े रखा। ऐसा है जैसे बहाता है उसका खून, तो ये सदा किसी मुसलमान का खून बहाने से बतराते। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 2385। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हुस्न अखलाक और उसकी फ़जीलत बहुत ही खूबसूरत अहादीस हैं। अन माबदिल जुहनी रिवायत है माबद अल जुहनी से रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल उन्होंने कहा काना मुआवियतु थे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कल्लमा इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, कल्लमा है, ठीक है, कल्लमा। तो जब युहद्दिसु वो हदीस बयान करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शैअन कुछ भी व यक़ूलु और वो कहते हाउलाइल कलिमाती इन कलिमात को कल्लमा कम ही यदअहुन्ना वो छोड़ते उनको औ युहद्दिसु या बयान करते बिहिन्ना उनको फिल जुमाई खुतबे जुमा में अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ाल फरमाया मैं युरिदिल्लाहु जो इरादा करता है अल्लाह ताला बिही उसके साथ खैरन युफ़क़िहु भलाई का समझ देता है उसको फिर दीन में व इन्ना और यकीनन हाज़ल माला ये माल हुल्वुन मीठा है खुद्रुन सर सब्ज़ो शादाब फमन तो जो कोई या खुज़ुहु लेगा उसको बिहक़्क़ी ही उसके हक़ से युबारकु बरकत दी जाएगी लहू उसके लिए फ़ीही इसमें व इय्याकुम और बचो तुम वत्तमादुहा और एक दूसरे की तारीफ करने से फ़इन्नहु ज़ब्हा क्योंकि यकीनन वो ज़िबा करना है। हदीस नंबर 2385 2385 है ना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हुस्न अखलाक और उसकी फ़जीलत।
معبد جہنی کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم احادیث بیان کرتے تھے اور ان کلمات کو تو کم ہی چھوڑتے تھے. یا راوی نے کہا کہ جمعہ کے خطبوں میں بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین میں فقاہت یعنی کہ دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. یہ مال میٹھا سرسبز و شاداب اور پرکشش ہے اور جو اس کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرے گا اس کے لیے اس میں برکت کی جائے گی اور تم لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے بچو کیونکہ ایسے کرنا ذبح کرنے کے مترادف ہے. تو یہاں جو بات ہم دیکھ رہے ہیں سب سے پہلی بات جو حدیث میں ہے اور حدیث کا جو مرکزی موضوع آپ کہہ لیں کہ دین میں فقاہت ہے، حق کے ساتھ مال حاصل کرنا ہے اور منہ پہ تعریف نہ کرنا. یہ 3 باتیں ہیں اس حدیث میں. تو دین کی سمجھ کیا ہے؟ دین میں فقاہت یہ ہم نے پہلی حدیث میں دیکھی تھی، یاد ہے کسی کو؟ جی منافق میں 2 چیزیں نہیں ہو سکتی، خوش اخلاقی اور دین کی سمجھ. تو دین کی سمجھ کیا ہے؟ دین کی سمجھ میں ہم نے 3 جو ہے نا وہ باتیں دیکھی تھی. اب یہ باتیں لکھ لیں اگر یاد نہیں تو. پہلی بات کیا تھی؟ خیر کے راستوں کو تلاش کرنا. دین میں سمجھ کیا ہے؟ خیر کے راستوں کو تلاش کرنا. دوسری بات کیا ہے؟ صالحین کی سیرت اختیار کرنا. بارک اللہ جی. اور دوسری بات صالحین کی سیرت اختیار کرنا. تیسری بات ہے ظاہری اور باطنی عیوب سے اجتناب کرنا، یعنی نقائص یا عیوب، ظاہری اور باطنی عیوب سے اجتناب کرنا. نقائص یا عیوب، عیب کو عیوب کہتے ہیں جی، ظاہری اور باطنی عیوب. اچھا اب یہاں پر خیر کے راستے تو ہم نے دیکھے تھے ڈیٹیل کے ساتھ، ہم نے پہلی حدیث دیکھی تھی، ٹھیک ہے. اس میں سارے ہی راستے جو قرآن اور حدیث کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ سارے راستے خیر کے راستے ہیں. اور صالحین کی سیرت اختیار کرنا، صالحین آپ کو پتہ ہے انبیاء کرام ہیں اور صحابہ کرام ہیں، یہ سارے، اور ان کو فالو کرنے والے لوگ، اور آپس میں باتیں نہیں کریں گے. توجہ کے ساتھ سنیں. سننے سے علم آئے گا. جب آپ اپنی زبان بھی چلائیں گے تو وہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو وہ چیز آپ کے اندر جذب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اس لیے خاموشی کے ساتھ کلاس لینا ہے. ابھی ہم آگے وہ حدیث پڑھیں گے کہ صحابہ کرام کیسے بیٹھتے تھے اور کیسے حدیث پڑھتے تھے. اچھا میں کر دیتی ہوں. دین کی سمجھ کی 3 بنیادی باتیں کیا ہیں؟ جی، خیر کے راستوں کو تلاش کرنا، اور دوسری صالحین کی سیرت اختیار کرنا، اور تیسری ظاہری اور باطنی عیوب سے اجتناب کرنا. اب ظاہری اور باطنی عیوب کیا ہے؟ اب ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ظاہری عیوب سے کیا مراد ہے. کوئی اگر نابینا ہے تو یہ عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب کہیں گے ظاہری طور پر تو وہ عیب ہی ہے نا، نہیں. ظاہری برائیاں جو مثلاً چوری ہے، الزام تراشی ہے، قتل کرنا ہے، یہ ظاہری نظر آنے والی برائیاں نا، یہ ظاہری عیوب ہے، یہ عیب ہے، ظاہری عیب. اور جو باطنی عیب ہے وہ دل میں چھپی ہوئی برائیاں، ریاکاری کیا ہے؟ باطنی عیب ہے. اور اسی طرح سے آپ دل میں جو ہے وہ حسد رکھے ہوئے ہیں، کینہ رکھے ہوئے ہیں، بغض رکھے ہوئے ہیں، تو یہ باطنی عیب ہے. یہ تو ظاہری ہو گیا نا، باطنی تو نہیں ہے تو اچھا ٹھیک ہے. چوری میں سن رہی تھی آپ کی. اچھا، جو کام انسان کی زبان اور اعمال سے ظاہر ہوں، زبان اور اعمال سے جو کام ظاہر ہوں وہ کیا ہیں؟ وہ ظاہری ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ظاہر نہ ہوں
زبان اور اعمال سے وہ کیا ہیں؟ باطنی ہیں. بس اتنی سی بات. اور اعمال القلوب بھی ہیں، یعنی دل کے اعمال. تو افضل ترین اعمال میں جو اعمال القلوب ہیں اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص، خالص ہونا، صرف اللہ کی رضا کے لیے. توکل ہے، اللہ سے امید ہے، اللہ سے محبت ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ احسن عمل ہے سارے. اس میں صبر بھی ہے، شکر ہے، نظر نہیں آتا نا. اور پھر اگر آپ اس کو دیکھیں، تقوی ہے، رضا الہی ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں. اب اخلاص ہے. اخلاص کے اپوزٹ کیا ہے؟ نفاق. اخلاص کے اپوزٹ کیا ہے؟ نفاق ہے. تو یہ کیا ہے؟ ریاکاری. اور یہ پھر آ جائے گا آپ کا عیوب میں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کے قدم کی اوپر چلنے سے منع فرمایا کیونکہ یہ ساری جتنے بھی عیوب ہیں وہ صرف شیطان کے قدموں کے اوپر چلنے کی وجہ سے آتے ہیں. خیال، ایک خیال آتا ہے آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے؟ اب وہ خیال صرف آیا، آپ نے اعوذ باللہ نہیں پڑھا، اب وہ آپ کے ذہن میں مستقل رہے گا. اگر آپ نے اس کو سوچنا شروع کر دیا تو چپک جائے گا، اور اس کے بعد وہ بار بار آئے گا اور بار بار آپ اس کو سوچیں گے حتیٰ کہ وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جائے گا. تو یہ ہے شیطان کا وار، اور یہ اصل میں شیطان کا وسوسہ ہے. لہذا پہلی دفعہ میں اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. انسان کو وہ حق سے ہٹانا چاہتا ہے. اچھا، اب دوسری بات جو حدیث میں ہے وہ ہے حق کے ساتھ مال جو ہے وہ کھانا. یہی بات ہے نا، مال کی بات جو ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اے لوگو جو زمین میں ہو حلال چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، ان میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. تو جو حلال اور پاکیزہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں اس میں سے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک اور جگہ پہ فرمایا پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے. تو اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا، یعنی حلال نہیں کھاتا، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ تو برائی کے زمرے میں آئے گا نا. اچھا، اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک پہلی بات تو ظاہری اور باطنی عیوب کی، اور دوسری بات جو ہے وہ حلال کھانے کی ہے. کیوں؟ سمجھ آیا؟ یہ لنک ہے ایک اس کا آپس میں. کیونکہ اگر آپ پاکیزہ چیز نہیں کھاتے، آپ حرام چیز کھاتے ہیں، تو برے اخلاق اور برائی حرام سے جنم لیتی ہیں. یہ بات یاد رکھیں. حلال لقمہ جو ہے وہ آپ کو نیکی کے راستے پر لے کے جاتا ہے، اور حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. وہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر اسی سے برے اخلاق جنم لیتے ہیں. جیسے کہ ہم ایک حدیث میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا جو اس نے حاصل کیا کہ یہ حلال ہے یا حرام. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری سوسائٹی میں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم حلال کھا رہے ہیں کہ حرام. آرام سے دھوکہ دے رہے ہیں، آرام سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے پیسے لے لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے وہ عقل مندی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور حلال کمائی کے حوالے سے جیسے ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی اگر کوئی صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسے نگہداشت کریں گے جیسے کہ کسی بھیڑ کے بچے کی نگہداشت کرتے ہیں. اور جب آخرت میں وہ اس کو کیسا پائے گا؟ پہاڑ جتنا پائے گا. تو بات یہ ہے کہ حلال کمائی اس لیے ضروری ہے. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات اس میں ہے کسی کے منہ پر تعریف نہیں کرنی. جی، کسی کے منہ پر تعریف نہیں کرنی، یہ بات ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ ایسی تعریف کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے. جب آپ کسی کے منہ پہ تعریف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوا بھر جاتی ہے اور پھر غرور پیدا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا منہ پہ تعریف نہیں کرنی. تعریف کرنے والوں کو انعام نہ دو، بلکہ ان کو یہ بتاؤ کہ تم مٹی سے پیدا ہوئے ہو. تو بات یہی ہے کہ ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور تعریف تو اللہ تعالیٰ کی ہے. نہیں وہ الگ بات ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. اپریشیٹ کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کی تعریف اگر کرنی ہے، جس طرح سے آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے اتنا اچھا، ہاں خوش آمدی طور پر، تاکہ ظاہر ہے پھر تعریف کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کام نکلوایا جائے گا نا. اور کسی کی تعریف کر کے دیکھیں اس کا فوراً ہی رویہ بدل جاتا ہے اس آدمی کا. صحابہ کرام کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ کوئی تعریف ان کے منہ پہ کرتا تھا، وہ کیا کرتے؟ آگے ہم حدیث پڑھیں گے، مٹی پھینکتے تھے منہ کے اوپر. یہ نہیں کرنا، اس چیز سے منع فرمایا ہے. جیسے کہ ابھی ہم یہ حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے منہ پر مٹی ڈالی کہ جو کہ تعریف کر رہا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعریف میں مبالغہ اس شخص کو ہلاک کر ڈالتا ہے اور اس کی پیٹھ ہی توڑ ڈالتا ہے. جو تعریف میں مبالغہ کرے، یعنی حد سے زیادہ تعریفیں کیے جائے. یہ شرعاً آپ دیکھیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. کسی کی تعریف کرنا، حد سے گزر جانا مذموم ہے. یہ بات ہو سکتی کہ خام کا کسی کی تعریف کرتے جانا، لیکن کہتے ہیں کہ نصیحت کرنی ہو تو لہجے میں کرو، اگر تعریف کرنی ہو تو سب کے سامنے کرو. نہیں کرو. بندے کی کس نے کہا وہ ہے؟ بھی غلط ثابت ہو نہیں، گیا. ہاں تعریف نہیں کرنی، سامنے نہیں کرنی. تعریف کسی کے پیچھے کی جا سکتی ہے، پیچھے کریں، سامنے نہیں کریں. اگلی حدیث دیکھیں گے، حدیث نمبر 2386. ان ابی دردہ، روایت ہے ابو دردہ سے رضی اللہ عنہ، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اثقل شیء، سب سے بھاری چیز، فی المیزان، میزان میں، الخلق الحسن، اخلاق ہے اچھا. جی، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو میں سب سے بھاری عمل اچھا اخلاق ہے. میزان ترازو کو کہتے ہیں نا. جی، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازو کی بات کی ہے. افضل عمل کیا ہے؟ اچھا اخلاق. اور حسن اخلاق قیامت کے دن سب سے نفع بخش ہوگا.
سورہ کہف کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی کہ ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا، اعمال ہونے کے وجود رکھنے کے باوجود اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، یہ حال ہوگا. کیونکہ جو ایمان نہیں رکھتے، ایمان کے بغیر ہیں، غیر مسلم، ان کے اعمال کا کوئی وزن جو ہے وہ نہیں ہوگا. نار حامیہ کی بات ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے. ہاں جی، یہ مدر ٹریسا وغیرہ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں نا، اس کی ساری اعمال ضائع ہی ہوگی. جی ہاں، جو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نیت کے ساتھ جو کرے گا، ایون کہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات. کوئی یہاں پر کام کر رہا ہے، قیامت میں سب سے پہلے وہ جو 3 لوگ ہیں جن کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، پہلا تو شہید ہے نا، تو دوسرا جو عالم ہے، اور تیسرا سخی ہے. لیکن وہ تینوں کون تھے؟ ریاکار تھے، تو مسلمان لیکن وہ ریاکار تھے. انہوں نے کہا کہ لوگوں میں میرا نام روشن ہو جائے، لوگ مجھے شہید کہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا، تو لہٰذا وہ جہنم میں جائیں گے. تو بس یہی بات ہے کہ ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، حالانکہ اتنا بڑا عمل کر کے گئے دنیا میں. بس اس بات کو سمجھ لیں کہ کسی کا لیبل لگا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہمارا لیبل لگ گیا کہ ہم مسلمان ہیں. آپ کی نیت، آپ کا دل کا عمل کاؤنٹ کرتا ہے، یہ بات ہے سمجھنے کی. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت پہ بھی یہی فرمائیں گے، لوگوں کے لیے تم نے کیا اور لوگوں نے تمہیں کہہ دیا، تمہیں دنیا میں وہ چیز مل گئی، لہٰذا اب کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بالکل ایسے ہی بات ہے، ایمان کے بغیر جو کام کرے گا اس کو پھر دنیا میں اس کا صلہ مل جاتا ہے، اس کو پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین اخلاق کے مالک ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسے شخص کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جس کو اس کی عزت نے جما دیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزت کا احساس اسے گناہ پر جما دیتا ہے. یعنی بس اپنی عزت کے لیے کوئی اگر کام کرے اور اللہ کی بڑائی نہ چاہے تو پھر وہ گناہ کر رہا ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے، پھر وہ ریاکار ہو جاتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. تو لہٰذا اخلاق کو درست کرنا چاہتے ہیں اگر تو کیسے کریں؟ مکارم اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں سے آپ نے اپنے اخلاق درست کرنے ہیں. ام القریٰ یونیورسٹی کی ایک کتاب ہے نظرۃ النعیم، جو کہ سیرت کی اناٹومی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہم اگر دیکھیں تو اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا ضروری ہے. اس میں پورا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی عادات کو کیسے چینج کریں گے، ٹھیک ہے. اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق آپ کی عادات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اچھے بھی ہوتی ہیں عادات اور بری بھی ہوتی ہیں. تو اچھے اخلاق کی اس حدیث میں بات کی گئی ہے. جو سب سے بھاری چیز ہے میزان میں، اچھا اخلاق ہے، تو اس کو سیکھنا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں بیہیورل چینجز، آپ کے رویے بدلیں. اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھی بات کر لیں، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جب آپ گھر آئیں تو آپ کا رویہ، آپ کی ٹون بھی چینج ہو، آپ کا رویہ بھی چینج ہو، آپ کے سارے معاملات ہی ایسے ہو رہے ہوں. یہ اخلاق نہیں ہوتا. اخلاق ہوتا ہے آپ ٹوٹل آپ کی چینجنگ ہو، آپ کی بیہیویئرل چینجز ہوں، آپ کی عادات بدل جائیں،
آپ سنتوں کو فالو کرنے والے ہوں، صرف باتیں کرنے والے نہ ہوں. آپ دیکھیں کہ دین کا جو ہے نا ایسے لوگوں نے مذاق بنایا کہ جنہوں نے صرف لبادہ اوڑھا دین کا اور سمجھ لیا کہ ہم دیندار ہیں، لیکن ان کے کھانے، ان کے پینے، ان کا رہن سہن ٹوٹلی اپوزٹ ہے سنت سے. ٹوٹلی کوئی سنت کو فالو نہیں کرتے، اور پھر اپنے آپ کو بہت اچھا پریکٹسنگ مسلم بھی کہلواتے ہیں. تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جیسے کہ یہ جو چیز ہے نا جو آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ رویے آپ کے اور اخلاق اسی سے ہم نے سیکھنا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی. اگر ریڑھ کی ہڈی آپ کی ڈیفیکٹڈ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بیڈ ریٹن ہو جائیں گے. تو بالکل ایسے ہی مومنوں کا جو تعلق ہے نا وہ اخلاق سے ہے. اخلاق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پلیز وہ کتاب کا نام بتائیے گا جو نظرۃ النعیم. ہاں، اور یہ ہم نے پوری کتاب پڑھی ہے الحمدللہ. نظرۃ النعیم اس کی ٹرانسلیشن ہوئی بھی ہے، اور اس کو جو ہے میں آپ کو دل بدلے تو زندگی بدلے کے نام سے اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ میں 3 جو ہے وہ اعمال ہیں جو کہ جن کا دخل ہے ایک ساتھ آپ کے اخلاق میں. ایک تو دل کا عمل ہے، ایک زبان کا عمل ہے، اور ایک اعضاء کا عمل ہے. یہ 3 اعمال ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ حسن خلق کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی. اچھے اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف. جی 3 اعمال ہیں. جی، دل کا عمل ہے، زبان کا عمل ہے، اعضاء کا عمل ہے. جی اچھا، بدخلقی کی بنیاد کیا ہے؟ فجور. فسق کیا ہوتا ہے؟ فسق ہوتا ہے کہ آپ دین سے یعنی کہ دائرۂ دین سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. فسق کس کو کہتے ہیں؟ بالکل. اور فجور سب سے ورسٹ یعنی نافرمانی کی جو سب سے لاسٹ اسٹیج ہے نا وہ، ہاں لاسٹ اسٹیج ہے فجور. بدخلقی کی بنیاد فسق ہے، معصیت ہے، فجور ہے. ٹھیک ہے، معصیت، نافرمانی، گناہ. عصیان بھی اسی سے ہی ہے. ٹھیک ہے، عصیان، فسق و فجور، یہ چیزیں سب سے بری چیز جو ہے فجور ہے. اچھا، اب اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. فجار کیا ہے؟ فجور سے ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے کہ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جیسے زنا ہے، زنا گناہ ہے نا کتنا بڑا. اچھا، اب یہ حرام درجے کی بات ہے، لیکن ایک زنا ہے اجنبی عورت کے ساتھ، ایک زنا ہے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ، اور ایک ماں بہن کے ساتھ. فرق ہے. سب سے زیادہ جو بری بات ہے وہ ماں بہن کے ساتھ ہو جائے گی. جی، تو یہ درجات ہے نا، تینوں درجے ہو جاتے ہیں نا پھر. تو اس کو سمجھ لیں. تو اور ایک یہ کہ آپ گھر میں یہ کام ہو رہا ہے یا پبلک پلیس پہ ہو رہا ہے یا مسجد میں ہو رہا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کی کتنی زیادہ وہ ہوگی کہ گناہ کتنا زیادہ ہو جائے گا اور اس کا پھر عذاب کتنا زیادہ ہوگا. خانہ کعبہ میں نماز کا بھی زیادہ ثواب ہے لیکن گناہ کا بھی اتنا ہی گناہ ملے گا. یہ بھی سوچیں. ٹھیک ہے، اچھا، پھر بہتان لگانا، کلاس فیلو پر بہتان لگانا
یا استاد پہ بہتان لگانا برابر ہے. ہاں، تو یہ معاملات ہیں، یہ مقامات ہیں. اور پھر یہ کہ غیبت کیا ہے؟ دل کا عمل ہے. غیبت دل کا عمل ہے، زبان کا. غیبت تینوں چیزیں ہیں، دل کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، اور اعضاء کا بھی ہے. کبھی غیبت کرنے کے لیے چل کے جاتے ہیں، کبھی ٹیلی فون اٹھاتے ہیں غیبت کرنے کے لیے، اعضاء شامل ہو جاتے ہیں. دل میں بھی تو سوچتے ہیں نا برائیاں، وہ باتیں بناتے ہیں نا دل کے اندر، پھر زبان سے بھی کہتے ہیں، تینوں آ جاتے ہیں اس کے اندر یہ برائی. یہی بتانا چاہ رہی ہوں میں آپ کو کہ یہ تینوں چیزیں ہماری انوالو ہوتی ہیں. آپ کا دل بھی ہوتا ہے، آپ کی زبان بھی، اور آپ کے اعضاء بھی، تینوں چیزیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سیکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، اور دعوت کی ضرورت ہے. تینوں چیزیں، یعنی کہ یہ تینوں چیزیں جو ہے نا سرکل میں چلتی رہنی چاہیے. آپ کا علم اور آپ کا عمل، اور آپ دوسروں کو یہ باتیں بتائیں. دعوت یہ چیز ہونی چاہیے. اور انسان جب کسی کو بتاتا ہے، کسی کو دعوت دیتا ہے، تو اس کا علم پختہ ہوتا ہے. علم بتانے سے پختہ ہوتا ہے، اور اخلاق کا عمل بھی اسی طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیکھتے تھے، عمل کرتے تھے اور تلقین کرتے تھے. یہ سنت ہے، اور اسی کو ہی اپنانا چاہیے. اگلی حدیث دیکھیں گے. حدیث نمبر ہے 2387. ان عبداللہ بن عمر، روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے. انہا نہیں کہیں گے، انہا عورت کے لیے ہوتا ہے، انہو مرد کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قال انہوں نے کہا، سئل النبی، سوال کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الناس خیر، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ قال فرمایا، احسنہم، سب سے زیادہ اچھے ان کے، خلقا، اخلاق میں. جی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سے لوگ بہت بہتر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت کے دنیا میں ایک سے زائد شوہر ہو، یعنی کہ ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرے سے شادی ہو گئی، یا ایک سے طلاق ہو گئی، دوسرے سے شادی ہو گئی، تو جنت میں وہ کس کے پاس ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا تھا، سب سے اچھا اخلاق والا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ اچھے اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کے لے گئے. اس کو کیا ملے گا؟ کہتے ہیں اس کا ایک ہی شوہر ہو لیکن اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، پھر کیا ملے گا؟ اچھا شوہر ملے گا. دیکھیں جو پوچھا گیا تھا وہ تو یہ تھا. پورے ملیں گے نا، مردوں کو تو عورت کو بھی مرد ہی ملے گا، اور مرد اس کا اپنا خاوند ہوگا. اور یہ کہ جو اگر اس کے اچھے اخلاق نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی کر دیں گے اس وقت اچھے، اس لیے کہ اگر اس کے اعمال ایسے تھے اور وہ جنت میں جانے والا تھا تو وہ جائے گا. جیسے کہ اللہ نے بتایا نا کینہ نکال دیا جائے گا جنت ہاں سے، جی اس سے بالکل. جنت سے جانے سے پہلے. جی ہاں جی. تو یہ حدیث بھی ہم دیکھیں تو اس میں بھی یہی بات ہے، اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے، تو اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات ہے؟
آپ لوگ بات کر رہے تھے. ہاں جی وہی شوہر کے بارے میں بتا رہے تھے نا. تو یہ لڑکا وہ بتا رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے تو ظاہر ہے سارا اس ٹائم تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا دل صاف نہیں ہو جائے گا ہاں جی. ہر چیز سے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا غل نکال دیا جائے گا اگر اس جنت کے قابل ہوں گے تو. لیکن یہ نہیں ہے کہ جتنی برائیاں کرتے جاؤ جنت میں جانے کے لیے سب نکال دی جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا. لیکن جس انسان کی زبان اتنی میٹھی اور دل اس کا کڑوا ہو، مطلب بہت بوجھ ہو، اخلاق بہت اچھا ہو، اس کے لیے کیا ہو؟ یعنی کیا ایک انسان اخلاق اچھا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن دل میں اس کے بغض اثر تو وہ تو ہے ہی نہیں نا. وہی تو ابھی ہم نے دیکھا ریاکاری، وہی تو ہم نے دیکھا نفاق، وہ تو نفاق ہے. اور اب پہلی حدیث ہی پڑھ لیں کہ منافق میں دو چیزیں جمع ہو ہی نہیں سکتی، حسن اخلاق اور دین کی سمجھ. تو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے نا. دین کی سمجھ ہوتی تو بغض کیسے ہوتا دل میں؟ دین کی سمجھ ہوتی تو پھر یہ ایسے کینہ کیوں ہوتا؟ دین کی سمجھ اگر ہو تو ان چیزوں سے تو چھٹکارا پاتا ہے انسان، تاکہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ تو جنت میں انٹری نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ابھی نادیہ نے یہ بات کہی کہ دل صاف کر دیا جائے گا. یہ وہ باتیں ہیں کہ دیکھیں میاں بیوی ہیں، آپس میں کبھی ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو وہ بات ایک اتنی زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے کہ وہ بات آپ کے دل سے نکلتی نہیں ہے. آپ ہر وقت صاف کرتے ہیں، لیکن دوبارہ وہ بات ایک دم سے آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے. وہ بات نکل، آپ معاف کر چکے ہیں، وہاں سے بھی وہ دل صاف ہو چکا ہے، لیکن وہ بات نکلتی نہیں. ایسے ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. وہ باتیں نکالی جائیں گی. یہ نہیں کہ آپ بھر کے بیٹھے ہوں اور پھر وہ نکال دی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے توبہ بھی کر لی ہے، معافی بھی مانگ لی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ چیز نکل رہی نہیں ہے، وہ باتیں نکال دی جائیں گی. یہ بات ہے. اب حدیث دیکھتے ہیں. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 2388 ان اسامۃ بن شریک. روایت ہے اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، کننا تھے ہم، جلوساً بیٹھے ہوئے، عند نزدیک النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کأنما، گویا کہ، علی اوپر، رؤوسنا، ہمارے سروں کے، طیرو پرندے ہیں، ما نہیں، یتکلمو، کلام کرتا تھا، منا ہم میں سے، متکلم، کوئی کلام کرنے والا، اذ جاءہ، اچانک آئے ان کے پاس، اناس لوگ، فقالو تو انہوں نے کہا، من کون، احب زیادہ محبوب ہے، عباد اللہ، بندوں میں سے اللہ کے، الی اللہ، طرف اللہ کے، قال فرمایا، احسنہم، زیادہ اچھے، خلقاً اخلاق میں. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں. ہم میں سے کوئی بھی کلام نہیں کر رہا تھا. اچانک چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے بندوں میں سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں. تو
علمی مجالس میں بیٹھنے کے آداب یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ صحابہ اکرام کیسے بیٹھے تھے کہ سروں پر جیسے کہ پرندے بیٹھے ہیں. پرندہ اگر آپ کے سر پہ بیٹھا ہے، آپ سوچیں ذرا، پرندہ اتنی سی بھی جنبش برداشت نہیں کرے گا، وہ اڑ جائے گا. حرکت ہی نہیں کر رہے تھے، بے حس و حرکت بیٹھے تھے. صحابہ اکرام ایسے بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے. تو علم حاصل کرنے کے یہ آداب ہیں کہ آپ نے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پین ہوتے ہیں نا وہ بال پوائنٹ، اس کی ٹک 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 کرنا شروع کر دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے کلاس میں. تو یہ کون سی حرکت ہے؟ بیٹھے ہیں تو یہ لیکچر ہو رہا ہے اور آپ نقش و نگار بنا رہے ہیں. تو جب تک آپ فل کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں سنیں گے، علم آپ کے اندر جذب نہیں ہوگا. زبان بھی بے حس و حرکت رہے اور آپ کے اعضاء بھی بے حس و حرکت رہیں، کسی قسم کی کوئی حرکت نہ ہو. اور زیادہ کلاس بڑی ہو تو سلپ پاس ہو رہی ہوتی ہیں ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے، تو اس میں آپ کیا کلاس لے رہے ہوں گے؟ بس وہی چیز جس پہ آپ فلی توجہ کے ساتھ بیٹھ کر سنتے ہوں گے وہی آپ کے اندر جائے گی. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی توجہ کہیں اور ہٹی اور وہ جو بات تھی وہ آپ کی مس ہو گئی، تو پھر آپ سوچیں کہ وہ بات تو میری مس ہو گئی. تو کیوں مس ہوئی تھی؟ اس وجہ سے کہ توجہ نہیں تھی. بس بات یہی ہے کہ اس کو توجہ سے سیکھا جائے، اس علم کو. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پاک کلام میں کیا فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو قرآن کی کتاب کسی کو سکھاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں. اور جب مجلس برخاست کرنے تک فرشتے گھیرا ڈال کے ہی رکھتے ہیں. اور اس وقت کیا ہوتا ہے؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بہت ہی معتبر مجلس ہے. تو آپ دیکھیں کہ ابھی آگے بھی ہم ایک حدیث پڑھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ صحابی نے، معاذ بن جبل نے جب یہ بات پوچھی تھی کہ آپ کوئی وصیت کر دیں، نصیحت کر دیں، کیونکہ میں علم کی مجلس سے دور رہوں گا، تو میں جا رہا ہوں سفر پہ. یعنی علم کی مجلس کے اتنے حریص تھے صحابہ کہ کوئی بات مجھے بتا دیں کہ میں اپنے زاد راہ لے کے جاؤں اپنے ساتھ، کہ میں علم کی مجلس سے محروم ہو جاؤں گا. تو علم کو حاصل کرنا اور سیکھنا یہ بہت ایسا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہترین لوگ ہیں تم میں سے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے تم میں سے وہ لوگ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو یہ تو بہت بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے. اور یہاں پر جو بات حدیث کے آخر میں ہے وہی بات کہ زیادہ اچھے اخلاق میں جو ہے وہ، یعنی کہ سب سے زیادہ محبوب جو اللہ تعالیٰ کو ہے وہ کون ہے؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. تو جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو وہ کون ہے پھر؟ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو لہٰذا کتنی ضرورت ہے نا اپنے اندر یہ چیزیں تلاش کرنے کی، میرے اندر کون سی بات کہ اس چیز کو مجھے نکالنے کی ضرورت ہے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 2388.
8-9 سوری. ان عبداللہ ابن عمر، روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ان معاذ بن جبل، یقیناً معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ارادہ سفرن، ارادہ کیا سفر کا، فقال تو کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوصینی، وصیت کیجئے مجھے، قال فرمایا، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ولا تشرک، اور نہ تم شریک ٹھہراؤ، بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو، قال انہوں نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زدنی، زیادہ کرے میرے لیے، قال فرمایا، اذا جب، اسأت، تو برائی کرے، فاحسن، تو نیکی کرو، قال انہوں نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زدنی، اضافہ کرے میرے لیے، قال فرمایا، استقم، استقامت یعنی ثابت قدم رہو، ولتحسن، اور چاہیے کہ اچھا کرو، خلق کا، اپنا اخلاق. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھرسٹ ہے ان کے اندر کتنی زیادہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ میں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سفر کا ارادہ کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی مزید وصیت فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو برائی کرے تو فوراً نیکی کر. انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی اور کوئی وصیت فرما دیں. آپ نے فرمایا، ثابت قدم رہ اور اپنے اخلاق کو اچھا کر. تو یہاں جس چیز کی بات ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بات ہے، اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کرنے کی بات ہے. تو اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، برائی سے بچنا، نیکی کرنا، اور ثابت قدمی رہنا. ثابت قدمی کیا ہے؟ اچھے اخلاق، ثابت قدم رہیں اس چیز پہ. تو یہاں نیکی کی مجلس سے وہ دور رہیں گے، یہ سوچ کر انہوں نے حرص رکھی علم کی، کہ وہ علم کی باتیں میں کچھ لے کے جاؤں اپنے ساتھ. تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے سے کیا گیا شرک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ان الشرک لظلم عظیم. تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ کبھی معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. کیوں کریں عبادت اللہ تعالیٰ کی؟ جو کچھ دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے تو پھر اسی کی عبادت نہ کریں. اور عبادت گزار بننے کے لیے جو گہرے اثرات ہوتے ہیں انسان کے اندر، عبادت گزار کوئی بنتا ہے تو وہ کیا پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر؟ تواضع. ایک عبادت گزار بندے کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ تواضع ہے. وہ تواضع آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نظر آئے گا، اور اس کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. اور اس بات کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کے آگے نظر انداز نہ ہو جاؤں، یعنی اس کا خوف ہو جاتا ہے. اور یعنی کہ میں اللہ کے سامنے نظر انداز، اللہ تعالیٰ مجھے نظر انداز نہ کر دیں، اس لیے وہ لوگوں کو نظر انداز کرنے سے بچتا ہے، لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کرنے والے جو کام ہیں یہاں پہ اس حدیث میں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اگر یہ اثرات نہ ہوں، اگر کسی انسان کے اندر تواضع نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات نہیں ہیں، اگر اس کو جواب دہی کا احساس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر فخر کی نفسیات ابھرتی ہے. فخر آ جاتا ہے، فخر جاگ جاتی ہے، اور مال کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی قابلیت سے اس کو کمایا، میری زندگی، میرا مال، میری چیزیں. ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا، دینی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا. ایک وہ شخص ہے جس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی دین پہ اپنا مال لٹاتا ہے، دین کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتا ہے. لیکن جو یہ کہے کہ میرا مال میں جہاں چاہے خرچ کروں، میری قابلیت کی وجہ سے مجھے ملا، تو یہ بالکل ایک اپوزٹ ڈائریکشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھنے والی ہے کہ جب عبادت آپ کرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ تبدیلیاں آئیں گی، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو سمجھ لیں پھر وہ یا تو آپ رائٹ ہیں یا تو آپ رانگ ہیں. تیسری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر آپ رائٹ نہیں ہیں تو پھر آپ رانگ ہیں. اگر آپ نے اس ذمہ داری کو نہیں سمجھا تو پھر آپ یہاں پر چلے جائیں گے، اور اس کا نفس شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. جو جیسے کہ اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو شیطان اس پہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. تو بس یہی بات سمجھ لیں کہ جہاں اللہ کی بات نہیں ہے وہاں پھر کس کی بات ہوگی؟ پھر شیطان کی بات ہوگی. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو بتا دی ہے وہ یہی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اس چیز کا، اور یہ والی بات بھی بتا دی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. تو عبادت گزار کو عذاب نہیں ہوتا اگر تو واقعی وہ عبادت گزار ہے، اگر تو واقعی وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کر رہا ہے. اور جہاں کہیں عبادت کا لفظ آئے اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ توحید. ایک اللہ کی عبادت. توحید اصل میں کیا ہے؟ عبادت کا سبب ہے توحید. ایک اللہ کی، اگر ایک اللہ نہ ہو تو عبادت پھر کیا ہے؟ عبادت پھر دوسروں کی ہوگی نا، پھر تو غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی نا پھر، اگر توحید نہیں ہے تو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری صورت سکھائی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.
ٹھیک ہے نا. پوری صورت یہی ہے کہ وہ ایک اللہ کی. توحید کے بارے میں کیا بتایا؟ جی توحید میں لکھ رہی تھی. جی عبادت کا سبب ہے توحید. جی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا گرچہ تمہیں مار ڈالا جائے گرچہ تمہیں جلا دیا جائے. نہیں ٹھہرانا. اور جو دوسری بات ہم دیکھتے ہیں حدیث میں وہ کیا ہے؟ برائی کو نیکی سے دور کرنا. اگر برائی کرے تو نیکی کر. اچھا اب یہ ہے کہ خطا ہوتی ہے، انسان کے دل پر اثرات ہو جاتے ہیں. اگر فطرت سے ہٹ کر کام کرتے ہیں اور گناہ کر لیتے ہیں تو اس کو فوراً ادفع باللتی ہی احسن کی بات ہے، اچھے طریقے سے اس کو دور کرنا، اچھے طریقے سے اس کو گناہ کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور یہ کہ جو آپ دیکھیں کہ انسان کو بالکل پتہ ہو کہ یہ گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے، گناہ دھل جائیں گے تو اس کے لیے وہ پھر کام کرے گا. اچھا بہت سارے لوگ گلٹ میں چلے جاتے ہیں. گلٹ میں نہیں جانا اور گلٹ میں ہی رہتے ہیں تو شیطان کا ہی کام ہے نا. آپ نے اگر گناہ کر لیا ہے نا تو فوراً توبہ کر کے نیکی کریں، نیک کام کر لیں فوراً. اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور تم 5 دفعہ اس میں نہاتے ہو تو کیا کوئی میل کچیل تمہارے جسم پر رہے گا؟ صحابہ نے فرمایا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ 5 نمازوں کی بھی یہی مثال ہے. 5 نمازوں کی کہ ایک نماز کے بعد دوسری تیسری جب آئے گی تو وہ گناہ دھل جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے ہم. تو بس یہی ہے کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، تو نیکی کے کام کر لیں، صدقہ کر لیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں. مطلب یہ کام فوراً کر لیں، دیر نہ کریں. سوچنا نہ بیٹھ جائیں میرے سے یہ بھی ہو گیا، مجھ سے یہ بھی ہو گیا، مجھ سے یہ بھی ہو گیا. تو یہ شیطان آپ کو نیک کام کرنے نہیں دے گا اور اسی میں مبتلا کر کے رکھ دے گا. تو یہ گناہ کو مٹا دے گی. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز کو، ٹھیک ہے، اور ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا تو وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور پھر حج مبرور کی تو کیا ہی بات ہے، وہ تو پورا انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے ابھی جو پیدا ہوا ہو. تو اور دوسری بات بخار بھی گناہوں کو دور کر دیتا ہے. یہ جب کسی نے بخار کے لیے کہا کہ یہ برا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برا نہ کرو بخار کے لیے، بلکہ یہ تو اچھی چیز ہے، یعنی کہ تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 10 گناہ تو نے کیے، 10 گناہ، تو ایک نیکی بھی ایسی کر کہ جس سے گناہ کو اتار دے. یعنی اتنے گناہ کر لیے اس کے بعد ایک نیکی بھی ایسی کرو کوئی، جیسے کہتے ہیں نا کوئی بہت بڑی نیکی، تو وہ کر لو. اب بڑی نیکی میں یہ کہ آپ کی نیت خالص ہوگی. بڑی نیکی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بہت زیادہ مال دے دیں گے آپ یا بہت زیادہ نوافل ادا کر لیں گے. بڑی نیکی کا مطلب ہوتا ہے کہ اخلاص، خالص اللہ کے لیے، بالکل 2 رکعت نماز جس میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ آپ کو حائل نہ کرے، آپ کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہو، بہترین نماز ہے. وہ ہے بڑی نیکی کہ جو صرف 2 رکعت نماز ایسی پڑھ لیں. تو بڑی نیکی کو کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو.
جب کسی کو تکلیف ہو اور اس کے بعد جو دعا نکلتی ہے کیسے دل سے نکلتی ہے دعا، اور عام روٹین کی دعا کیسی ہوتی ہے. تو یہ ہے اصل نیکی، اصل کام جو کرنے والا. اور تیسری چیز جو ہے نا وہ استقامت ہے، جو حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں، ثابت قدم رہے. اور اپنے اچھے آخری چیز ہے اپنے اخلاق اچھا کر. تو ثابت قدمی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ راستے سے ہٹنا نہیں ہے. اور اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ہر وقت غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ مجھے ایک بات بتا دیں کہ اس کو پانے کے بعد میں کسی سے پوچھوں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ. ورنہ صف اللہ، توحید، اس پہ ڈٹ جاؤ، جم جاؤ. استقامت. اور پھر یہ کہ ایسے لوگوں کی سوانح حیات پڑھنے کی ضرورت ہے اگر آپ ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں. کہ جو ثابت قدم رہے وہ انبیاء ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رسولوں کے واقعات میں سے ہم تمہیں سنا رہے ہیں. جی، ثابت قدمی ہی اصل میں استقامت ہے. دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. اور ثابت قدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور یعنی بالکل اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدم رکھیں. ٹھیک ہے، آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ آج سیکھا ہے یا الہی اس پہ عمل کرنے والا بنا. ہمیں اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں سیرت کو مستقل بنیادوں پر پڑھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی، یا پاک پروردگار، ہمارے اپنی ذات کے اندر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آپ بہترین تبدیلی لائیں. یا الہی، ہمارے گھر والوں کے اندر بھی ہمارے گھر والوں کے اخلاق بھی بہترین کر دیں. یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، جو بھی ہم سے تعلق رکھنے والے ہیں، یا الہی ان سب کے اخلاق اچھے کر دیں. یا الہی، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا بنا. یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، جتنے بھی حاضرین یہاں پر ہیں ان سب کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا الہی، یا پاک پروردگار، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. یا پاک پروردگار، جن کے والدین بوڑھے ہیں، یا الہی جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے والدین تکلیف میں ہیں، یا الہی ان کو شفا عطا فرما، ان پر رحمت نازل فرما. یا الہی ان کے سارے معاملات درست کر دے. یا الہی ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا الہی ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا الہی ہمیں اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاریہ بنا. ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا. یا الہی، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہماری اولادوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کر دینا. یا الہی، یا پاک پروردگار، ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرمانا. یا رب العالمین، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کے دلوں سے کینہ، بغض، حسد نکال دے. یا الہی آپس میں الفت پیدا کر دے. یا الہی محبت پیدا کر دے. یا الہی پاکستان کے لیے خصوصی دعا، الہی اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے. یا پاک پروردگار ہمیں نیک حکمراں عطا فرما دے. یا الہی، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، یہاں پہ جتنی عوام ہے الہی اس کو نیک صالح بنا. یا الہی، یا رب ذوالجلال والاکرام، اس گھر کے لیے خصوصی دعا ہے، گھر میں رہنے والوں کے لیے خصوصی دعا ہے
کہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.